اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ سیدنا خالد بن ولید جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ آپ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہو جانی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر سیدنا خالد نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کر دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس کا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کی مضبوط فوج تھی اور دوسری طرف یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج کہ جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی۔ ان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی عددی برتری تھی۔ یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طویل ہو چکا تھا۔ مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے 50,000 دشمن جہنم واصل اور صرف 400 مسلمان شہید، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل کو حیران کر دینے والا تھا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمنوں کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے، جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسی سیدنا خالد بن ولید نے کر کے دکھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ شروع میں احساس برتری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھے کہ روپے، پیسے، مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس احساس برتری کے زم میں مبتلا فارسی منصوبہ ساز مسلمانوں کی اس حربی طاقت کو سمجھ ہی نہ سکے کہ جس کی بنیاد اسلام کی اخلاقی اور روحانی اساس پر تھی۔ جب سیدنا خالد بن ولید نے عراق میں اپنی عسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں شام جانے کا حکم دیا تو اس وقت شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ شام کی مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا۔ اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوج شریک تھی کہ جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرقل یعنی ہرقلیس خود کر رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی فوج کے ہر اول دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی، جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے سے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ ان کے مقابلے پر ہرقل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ جبکہ ہرقل کی حکمت عملی بھی یہی تھی۔ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دیتا۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع سیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچیں اور وہاں کے لشکر کی قیادت سنبھالیں۔
شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید نے سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ قائم کیا۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک قلعے فتح ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ سو حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ اجنادین کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کی آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید جب تھوڑا آگے نکلے تو رومیوں نے قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ کر دیا جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 کے لگ بھگ تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ اس میں حضرت خولا بھی تھیں جو مشہور صحابی رسول حضرت زرار کی بہن تھیں۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور اپنے مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف تو سیدنا خالد تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے۔